الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی یسر ولا تعسر وتمم لنا بالخیر وبک نستعین یا فتاح یا علیم یا ربنا یا ربنا یا ربنا زدنا علما وعملا رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین اللہم انا اللہ السلام ومنک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ میری پیاری بہنوں، اللہ تبارک تعالیٰ آپ کی جان میں، مال میں، ایمان میں برکت عطا فرمائے۔ اللہ تبارک تعالیٰ آپ کی تمام مشکلیں اور پریشانیاں دور فرما دیجیے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جو ہے فاستبقوا الخیرات کا مصداق بنا دے، یعنی یہ آیت آپ لوگوں کے لیے، آپ لوگوں کے حق میں ہی جو ہے اللہ تبارک تعالیٰ اپنے حکم سے موڑ دے۔ اللہ تبارک تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ پھر 2 دن کی 2.5 دن کی چھٹی کے بعد پھر اللہ پاک نے ہمیں پھر اپنی محفل میں، اپنے قرب میں جمع کر لیا اور اپنی مجلس میں بٹھا لیا، اپنی بیٹھک میں بٹھا لیا۔ تو بادشاہ کی محفل میں جو بیٹھنے والے لوگ ہیں ان کا مقام تو بادشاہ کو ہی پتہ ہے، جو بادشاہ بلاتا ہے تو کس مقام سے بلاتا ہے۔ لیکن بہرحال میں تو اپنا یہ سمجھتی ہوں کہ میں تو اس قابل نہیں ہوں۔ اللہ رب العزت کی محفل بہت بلند ہے، بہت عرفہ ہے، بہت اعلیٰ ہے، اور میں تو خیر اللہ تبارک تعالیٰ کا شکر ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے کیونکہ اللہ تبارک تعالیٰ بڑی اعلیٰ ذات ہیں، سبحان اللہ، بہت ہی اعلیٰ ذات ہیں اللہ تبارک تعالیٰ، جو ہے جس کو چاہے چن لیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ کے نزدیک رنگ و نسل کی، اللہ تعالیٰ کے نزدیک کوئی رتبے کی کوئی بنیاد نہیں ہے سوائے تقوی کی۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں تقوی، ہمیں متقی ہی بنا دے۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں یہ توفیق دے کہ آپ نے ہم پہ جو بھروسہ کیا، آپ نے جو ہم پر ایک ذمہ داری ڈالی، اللہ تعالیٰ ہم اس کو بہت اچھے طریقے سے پورا کرنے والے بن جائے۔ شروع کرتے ہیں اللہ تبارک تعالیٰ کے پاک کلام سے۔ فضائل اعمال سے ہی سبق کی یاد جاری اور ساری ہیں، فضائل اعمال ہی سے آگے بڑھتے ہیں انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابو ہریرہ نے رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی یا ربنا زدنا علما وعملا اللہم انفعنی بما علمتنی وعلمنی ما ینفعنی وزدنا علما وزدنا علما وعملا الحمدللہ علی کل حال اعوذ باللہ من حال النار۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائیے۔ اے اللہ اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل میں ہمیں اہل نار میں سے نہ شمار کریے گا، اللہ تعالیٰ ہمیں اہل جنت میں سے شمار فرمائیے گا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے آپ جناب صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کیا ہے کہ جو شخص ایک آیت کلام اللہ کی سنے اور اس کے لیے 2 چند نیکی لکھی جاتی ہے، یعنی آپ نے جو کلام اللہ کی ایک آیت سنی، ایک آیت آپ نے سن لی الحمدللہ رب العالمین، تو کیا اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں ایک آیت جو شخص کلام اللہ کی، اللہ کے کلام کی ایک آیت سن لے، اس کے لیے 2 چند نیکیاں لکھی جاتی ہیں، بڑھا چڑھا کے دگنی چوگنی نیکیاں لکھی جاتی ہیں، اور جو تلاوت کرے اس کے لیے قیامت کے دن نور ہوگا۔ ابھی جو سن لے اس کے لیے تو 2 گنا 4 گنا بڑھاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کا ثواب، اور جو تلاوت کرے اس کے لیے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن نور ہوگا۔ اللہ اکبر کبیرہ، یعنی نور ہوگا، نہیں نور ہوگا، اللہ تبارک تعالیٰ اس کو لیے جلالی نہیں ہوں گے بلکہ جمالی ہوں گے، اللہ تبارک تعالیٰ اس پر بہت مہربان ہوں گے۔ محدثین نے سند کے اعتبار سے اگر سے اس میں کلام کیا ہے، اچھا تو کلام پاک کا سننا بہت اجر رکھتا ہے، کلام پاک کا سننا بہت اجر رکھتا ہے، اور کلام پاک کا سننا بہت اجر رکھتا ہے۔ آگے یہاں تک کہ بعض لوگوں نے اس کو پڑھنے سے بھی افضل بتلایا ہے۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، فرماتے ہیں ایک مرتبہ آپ جناب صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر تشریف حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر تشریف فرماتے، ارشاد فرمائے مجھے قرآن شریف سنا۔
فرمایا کیا ارشاد فرمایا؟ کیا فرمایا کہ مجھے قرآن شریف سنا. تو ارشاد فرمایا مجھے قرآن شریف سنا. میں نے عرض کیا حضور پر تو نوجوان، حضور پر تو خود نازل ہی ہوا ہے. حضور پاک پر صلی اللہ علیہ وسلم پہ تو خود ہی نازل ہوا ہے. حضور کو کیا سناؤں؟ ارشاد ہوا میرا دل چاہتا ہے کہ سنوں. اس کے بعد انہوں نے سنایا تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. اور ایک مرتبہ سالم مولا حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کلام مجید پڑھ رہے تھے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دیر تک کھڑے سنتے رہے. ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قرآن شریف سنا تو تعریف فرمائی. تو امید ہے کہ آپ کو بات سمجھ آ گئی ہوگی کہ ایک اللہ تعالیٰ کا پاک کلام آ گیا ہے. اس میں آپ یقین کریں کہ مجھے بڑا افسوس سے یہ کہنا پڑتا ہے کہ بہت سی عورتیں جو ہیں وہ ایسی ہیں جو اس بات کو ابھی نہیں سمجھ پا رہی ہیں. وہ شرما رہی ہیں یا وہ سمجھتی ہیں کہ ہمارا تو قرآن شریف خود ہی بہتر نہیں ہے. لیکن بات یہ ہے کہ قرآن شریف سنانا تو اسی لیے ہے کہ ہمارا قرآن مجید بہتر ہو جائے. اگر ہمارا قرآن مجید خود سے ہی بہتر ہے تو پھر ہمیں سنانے کی کیا ضرورت ہے؟ میں نے اب آپ کو کیا بات بتایا کہ قرآن مجید کا پڑھنا سنت ہے، مسنون ہے. اور قرآن مجید کا سننا جو ہے، قرآن مجید کا سننا جو ہے، پڑھنا جو ہے وہ سنت ہے، مسنون عمل ہے. اور قرآن مجید کا سننا جو ہے وہ واجب ہے، واجب. اب اس کو یوں سمجھ لیں کہ واجب جو ہے وہ قائم مقام ہوتا ہے فرض کے. یعنی جیسے باپ جا رہا ہوتا ہے کسی سفر پہ یا کہیں، تو باپ کیا کہتا ہے؟ میں جا رہا ہوں. اور اپنے بڑے بیٹے کو کہتا ہے کہ تو نہ میری جگہ پہ یہ کام کرنا. تو وہ بڑا بیٹا باپ تو نہیں ہو جاتا نا، لیکن ابھی باپ اس کو اپنا قائم مقام بنا کے گیا ہے. چنانچہ سننا قرآن کا پڑھنا سنت ہے، مسنون عمل ہے اور سننا. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب قرآن پڑھا جائے تو اس کو کان لگا کر سنو، اسے سنو، کان لگا کر سنو تاکہ تم پر رحم کیا جائے. تو یہاں پر دوسرا انعام کیا ہے؟ اگر تم قرآن شریف کو دل لگا کر سنو گے، کان لگا کے سنو گے، تو پھر کیا ہوگا؟ پھر تم پر جو ہے قرآن شریف سننے کا جو ہے، پھر تم پر کیا ہے؟ پھر یہ ہے کہ تمہیں اس کا ثواب، یعنی اس کو جو ہے وہ ایک واجب ادا کرنے کے برابر ہوگی. جیسے واجب قائم مقام ہے فرض کے، جیسے جو سمجھانے کو کہہ رہی ہوں جیسے کہ فرض کا ادا کیا، ایسا ہے نہیں. لیکن آپ کو ایک بات کا رتبہ اور اس کے وہ بتا رہی ہوں کہ اس کا مقام کیا ہے. چنانچہ قرآن شریف جب کہیں پڑھا جا رہا ہے تو ہمیں چاہیے کہ اپنی باتوں کو مؤخر کریں اور اپنی باتیں جو ہیں وہ چھوڑ دیں اور اس کی جگہ ہم دل لگا کر قرآن شریف سنیں. الحمدللہ رب العالمین. ہم نے 40 حدیثیں جو کہ اشرف مفتی شفیع محمد صاحب نے بتائیں عام زندگی کے استعمال کے لیے، وہ 40 حدیثیں یاد کی الحمدللہ. اس پوری جو میٹنگ بیٹھی ہیں یہاں پہ بہت سے لوگوں نے یاد کی اور ایک اچھی خاصی تعداد نے وہ 40 حدیثیں یاد کر لی. اب ہم نے قرآن حدیثوں کا سلسلہ جاری کیا اللہ کے حکم سے، جس میں 40 وہ حدیثیں ہیں جو کہ بہت چھوٹی ہیں، بہت ہی چھوٹی ہیں. اگر میں آپ کو بتاؤں کہ وہ یاد کرنا بالکل آسان ہے تو کیا، جیسے آج کی حدیث مبارکہ ہے لا تقبل صلاۃ بغیر طہور، لا تقبل صلاۃ بغیر طہور، کوئی نماز پاکی کے بغیر قبول نہیں کی جاتی. تو اس میں کیا ہے کہ وضو کی کیا اہمیت ہے یہ میں بھی بتاتی ہوں کہ کوئی نماز پاکی کے بغیر قبول نہیں کی جاتی. یہ ایک اصل میں لا تقبل صلاۃ بغیر طہور اس میں بھی آتا ہے کہ کوئی نماز بھی وضو کے بغیر قبول نہیں ہوتی، لیکن یہاں پہ لکھا ہے بغیر طہور لا تقبل صلاۃ بغیر طہور، یعنی کوئی نماز پاکی کے بغیر قبول نہیں کی جاتی.
अच्छा, हदीसों में ये है कि कुछ थोड़ा सा थोड़ा सा चेंज भी होता है, लेकिन वो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के हुक्म से सही होती हैं, उसकी ग्रामर की रूल से। तो ला तुकबलु सलातुन बिगैरी तुहूर। तुहूर यानी कोई नमाज पाकी के बगैर कबूल नहीं की जाती। तो ला का मतलब नहीं, हरगिज नहीं। ला तुकबलु कबूल की जाती, नहीं कबूल की जाती। सलातुन नमाज को कहते हैं, बगैर बगैर कहते हैं, बगैर जब मैं कहती हूँ ना मेरे बगैर तुम नहीं जा सकती, मेरे बगैर ये काम नहीं हो सकता, तो बगैर तुहूर। तुहूर कहते हैं ताहिर, मुताहिर, ताहिर तुहूर यानी पाकीज़गी से निकला है। तो कोई नमाज भी पाकी के बगैर कबूल नहीं की जाती। यहाँ पर दो किस्म की पाकियां हैं, इनको समझ लीजिए। दोनों पाकियों का जिक्र आपको मैं बता देती हूँ कहाँ कहाँ है। एक तो पाकी का जिक्र कुरान मजीद में आया है, और वो है वजू की पाकीज़गी। यहाँ पर इस चीज को इस तरह नहीं मैं बयान कर सकती जिस तरह है, मैं जरा सा थोड़ा सा पीछे जाना चाह रही हूँ और बताना चाह रही हूँ आपको। असल बात यह है कि जो पाकी है ना, पाकी दो तरह की है। एक देखे ना, एक पाकी कौन सी है कि अब आप समझ लीजिएगा, जरा मैं समझाने की कोशिश करती हूँ कि नमाज पढ़ना, कुरान मजीद पढ़ना, इसमें यानी ये दोनों चीजें ऐसी हैं, नमाज और कुरान मजीद। जिक्र तो हम कर सकते हैं, लेकिन कुरान को ला रही हूँ बीच में, कुरान और नमाज, ये जब तक हम तो मुताहिर यानी हम क्या कहते हैं, हालत पाकी में नहीं होंगे, तहारत में नहीं होंगे, हम नहीं पढ़ सकते ना नमाज ना कुरान मजीद। अगर आप कहें कि मैं चलो मुझे पीरियड्स हुए में है और मैं सिर्फ नफलें पढ़ लेती हूँ, तो मेरी बच्ची, मेरी बहन, नहीं, ना ना नफलें पढ़नी है, ना वाजिब पढ़नी है, ना सुन्नतें पढ़नी है, ना फराइज पढ़नी है। हद तक की शुक्राने के नफिल भी नहीं पढ़ सकते। हाँ ये है कि जैसे हमारी क्रिकेट टीम करती है कि गोल कर लिया या जीत गए तो सजदे में सर दे देती है, उसके लिए कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन मैं यहाँ पे नमाज की बात कर रही हूँ। तहारत दो किस्म की होती है। वो तो मैं जो है जो आलिमात के लिए होते हैं वो मुश्किल है, मैं ऐसे समझाती हूँ आपको। देखिए, एक तहारत ऐसी है एक तहारत ऐसी है कि जैसे किसी औरत को, औरत मर्द जुम्बी हुए हों, नहाने वाले हुए हों, समझ रही हूँ आप। आपको एक तहारत ये होगी ना, नहाना है अभी, ये अपने बस में है कि हम जुम्बी हुए और नहा लिए, ये बस अपने बस की तहारत है। जो हम जैसे ही जुम्बी हुए हमने ले लिया, चाहे 5 मिनट बाद ले लें, चाहे आधे घंटे बाद, 1 घंटे बाद ये तहारत तो हम जो है ले सकते हैं। एक तहारत है कि पीरियड्स की, मेंसेस की, हैज की तहारत। उसके लिए ये है कि जब तक हमारा मामला साफ नहीं होता, हमारा हमारा जो एक है कपड़े साफ नहीं होते, समझ रही होंगी आप उसको, तो फिर तब तक हम पाक नहीं हो सकते। कि ये अल्लाह की तरफ से, अल्लाह ताला ने इसमें नमाज भी माफ कर दी है। इसमें नमाज को लौटाने की भी नहीं है कि जो आपकी हैज की हालत में नमाजें छूटी है उसको लौटाओ, ये नहीं है, वो मुआफ है। मैं आपको समझा रही हूँ, असल में इसकी शिद्दत को समझा रही हूँ कि वो वाली जो नापाकी है उसमें नमाजें माफ है। अगर जुम्बी आदमी है, जुम्बी औरत है, तो उसको नमाज माफ नहीं है। जा भाई जा, नहा, और नहा के नमाज पढ़, चाहे बर्फबारी क्यों नहीं हो रही, ठीक है ना। अच्छा, अब दूसरी चीज, दूसरी चीज है तहारत हमारी हैज और निफास की। ये तो जब तक हमारा कपड़े बिल्कुल साफ नहीं होते, यानी हम बिल्कुल पाक नहीं होते, तब तक तो हम पर नहीं है कि हम करें। इसकी शर्त यह है कि हम बिल्कुल पाक हो जाए, वो सिलसिला रुक जाए, और जो हमारी ब्लीडिंग है वो रुके, उसके बाद हम जो है पाकी लेंगे, तहारत लेंगे, और उसके बाद पाक होंगे। यहाँ तक मेरे ख्याल में बात बहुत अच्छी तरह समझ आ गई होगी। ये एक तो ये होगी ना तहारत जो नजर ही नहीं आती, मख्फी तहारत वो है ना, नापाकी। अब इसके लिए ना जरा सा तो मुश्किल से लफ्ज है, इसलिए मैं जरा आसान करके बता रही हूँ। अच्छा, उसके बाद एक तहारत है, तो ये हो गई ना कि ये वाली तहारत तो आप नहा धो के लेंगे, फिर ही होगा, और जब आप पाक होंगे तब। किसी औरत के घर बच्चा हुआ, अब जब वो उसका ये ब्लीडिंग रुक जाएगी,
चाहे वो 1 हफ्ते बाद रुक जाए, 10 दिन बाद रुक जाए, 20 दिन बाद रुक जाए, 30 दिन बाद रुक जाए, फिर वो जो है नहा धोकर नमाज रोजा हज हज ज़कात जो हज करे। मतलब ये जो हज भी आपको पता है ना, हज में भी जो है तवाफ़े ज़ियारत वगैरह, ये इसके लिए जाना ही होता है हरम में। मश पूरा हज तो हो सकता है मिना की वादी में भी, अरफा की वादी में भी, और मुजदलफा की वादी में, लेकिन जो तवाफ ज़ियारत होता है, यानी हज हो जाता है औरत का नापाकी की हालत में, क्योंकि वो सारा के सारा पहाड़ों पे बैठना होता है जाके। ये भी एक मुस्तकिल मजमून है, समझाऊंगी। तो लेकिन उसको हरम के लिए जाने के लिए, तवाफ ज़ियारत करने के लिए ना, उसको हर सूरत पाकी हासिल करनी है, फिर जाएगी, मर्द भी औरत भी। ये बात हो गई। अब एक होती है तहारत नजर, एक होती है तहारत तहारत बातनी, वो मैंने आपको समझाई। अब एक होती है ताहरत तहारत जाहिरी, ठीक है ना। अब इसको भी समझ लें कि ये वजू कहलाता है। वजू यानी वजू जो है, ये जो है यानी अल्लाह ताला के फरमाते हैं ना, ला यमस्सहु इल्लल मुतहहरून, के इल्लल मुतहहरून, कि जब तक तुम पाकीज़ा नहीं होते, बिल्कुल पाकी में नहीं आते, तब तक तुम वो नहीं कर सकते, क्या कहते हैं, तब तक तुम ये नहीं कर सकते, यानी जब तक तुम पाक नहीं हो सकते, तब तक पाक नहीं हो जाते, तब तक तुम कुरान मजीद को हाथ नहीं लगा सकते। तो ये सूरत जो है वो अल्लाह तबारक ताला के हुक्म से सूरह वाक़िया की आयत है। और अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन कि अल्लाह ताला ने फरमा दिया कि जब तुम कुरान मजीद को हाथ लगाना चाहो तो फिर क्या करो कि कुरान मजीद के लिए हाथ लगाने के लिए अब तुम क्या हो, अपना जो है अपने आप को पाक कर लो, यानी नापाकी तुम्हारी ना हो, फिर तुम इसको हाथ लगाओ। तो कुरान मजीद की और नमाज की शर्त क्या है कि आप जो है नमाज भी और कुरान मजीद को आप जब तक पाक नहीं होती ना, ला यमस ला यमस्सुहु ला यमस्सुहु इल्लल मुतहहरून, के मस ना करें, छुए नहीं, ला या मस्सुहु इल्लल मुतहहरून, यानी इसे ना छुएं कुरान को, इल्लल मुतहहरून, मुतहहरून, जब तक आप पाकीज़ा हालत में ना आ जाएं, यानी जब तक ये दोनों पाकियां ना हो जाएं, तब तक आप ना छुएं। यानी आपके पेशाब वाले कपड़े हैं, आप नमाज नहीं पढ़ सकती, कुरान नहीं पढ़ सकती, ये देखिए जाहिरी है जो नजर आ रही है। कोई गंदगी लग गई वो भी नजर आ रही है, तो उसको करे। एक अंदरूनी तहारत एक बैरूनी तहारत है कि जी पता है, अगला कह रहा है भाई ये कपड़े तो है ना, इस पे गंदगी लगी हुई है, इसको साफ करो, पाक करो। तो दोनों तहारतों के बगैर जो है ना, वो आपका वो नहीं हो सकता, यानी आप पाकीज़गी उसमें कुरान मजीद पढ़ने के काबिल नहीं हो सकते और नमाज पढ़ने के काबिल नहीं हो सकते। अगर दोनों के लिए, तो यहाँ पे लिखा ला ला तुकबलु सलातुन बगैरी तुहूर, कोई नमाज पाकी के बगैर कबूल नहीं की जाती। तो ये बात याद रखें कि आपके लिए अल्लाह ताला अल्लाहु जमीलुन युहिब्बुल जमाली, अल्लाह ताला खुद भी खूबसूरत है, खूबसूरती को पसंद करते हैं। और एक है कि अल्लाह तबारक ताला खुद भी नफीस है, यानी अल्लाह तबारक ताला बहुत पाक साफ है, और अल्लाह तबारक ताला पाकी को पसंद करते हैं। तो ये तो आपने खुद भी पढ़ा है उसमें कि दुआ भी है, अल्लाहुम्मा जल्नी मिनत तवाबीन वजल्नी मिनल मुतहहरीन, यानी ए अल्लाह तबारक ताला मुझे तहारत वाले और मुझे तौबा करने वालों में से और मुताहिर पाकीज़ा लोगों में मेरा शुमार फरमा दीजिए, मुझे बना दीजिए। तो बहरहाल ये दोनों पाकीज़गी हैं, इसके बगैर कुरान। आप देख लें दुनिया की, यहाँ पर एक कितनी बड़ी बात है कि दुनिया का कोई मजहब ले लें, उसमें आप हिंदू मजहब ले लें, उसमें आप पारसी मजहब ले लें, उसमें आप वो वाला मजहब ले लें, क्या कहते हैं, आप यहूदियों का मजहब ले लें, उन उसमें आप उसका ले लें मजहब, क्या कहते हैं, ईसाइयों का मजहब ले लें। कोई भी मजहब में मुझे दिखा दे कि वो कहें जी आपने बाइबल नहीं पकड़नी जब तक आप नापाक हैं। तो बात ये है कि अव्वल तो ये है कि बाइबल जो है, बाइबल या इंजील जिसे कहते हैं, वो इस वक्त हमारे पास मसख की भी हालत में है, यानी सही हालत में नहीं है। क्योंकि अल्लाह ताला ने बाइबल को नाजिल करते हुए यहाँ ये नहीं फरमाया था कि इन्ना नाहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून, कि मैंने ये बाइबल नाजिल की, मैंने ये तौरात नाजिल की, इसकी हिफाजत भी मैं करूंगा, नहीं।
اب جو بائبل ہے اور جو تورات ہے وہ بہت زیادہ تحریف شدہ ہے، یعنی اس میں بہت زیادہ بدلی ہو چکی ہے اور وہ اتھینٹک نہیں ہے، اس کی کوئی دلیل نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ جب اس کی دلیل نہیں ہے تو اس کا مطلب وہ اللہ کی کتاب، جو موجودہ کتابیں ہیں وہ اللہ کی کتابیں نہیں ہیں، وہ تو اپنی من گڑت کتابیں ہو گئی۔ اور قرآن بھی اس کی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ لوگ بیچ دیتے ہیں اپنی کتاب کو تھوڑے تھوڑی تھوڑے مول کے ایوز، یعنی تھوڑا سا مول، تھوڑا سا دنیاوی فائدہ دیکھتے ہیں اور تو اس کے قوانین کو بدل دیتے ہیں اور من چاہے قوانین اس میں ڈال دیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے قوانین کی دھجیاں اڑا دیتے ہیں۔ تو اب آپ کے ذہن میں ایک سوال اس کے ساتھ یہ بھی آ رہا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کی ذمہ داری، اللہ تعالیٰ نے قرآن کی جو ہے ذمہ لیا، وہ کیوں لیا، مطلب کہ کیسے لیا اللہ تبارک تعالیٰ نے؟ میں نے آپ کو پہلے بھی ایک بات عرض کی تھی کہ تورات، زبور، انجیل اور صحیفے یہ سارے کے سارے پرائمری کتاب تھی، پرائمری کتاب ہیں، اور پرائمری کتاب جو ہیں پرائمری کتاب ہیں، اور اس وقت جو دنیا میں رہ جانے والا کہ اور ہمیشہ کے لیے تا قیامت ایک کتاب ہے، وہ کون سی ہے؟ وہ قرآن مجید ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کا ذمہ لیا اور ایک ایک آیت کو 70,000 فرشتوں کے لپیٹ میں بھیجا تاکہ اس میں کوئی یعنی کوئی بھی بندہ اس میں اپنی طرف سے احکامات کو اللہ کے چینج نہ کر دے اور اپنے منچاہے احکامات کو اس میں ڈال نہ دے، اور قرآن مجید کی جو ہے وہ کیا کہتے ہیں، قرآن مجید کا وہ قرآن مجید کو اپنے اس میں بدل نہ دے، ٹھیک ہے؟ تو یہ اعزاز صرف قرآن مجید کو ہے کہ ہم قرآن مجید کو اگر بہت سے لوگوں نے قرآن مجید کو مٹانے کی کوشش کی، رشیا کا ذرا پورا واقعہ پڑھ لیں آپ، اگر میرے پاس وہ کتاب آ گئی تو میں انشاءاللہ اس جمعے کو دعا کیجیے گا کہ مجھے یاد بھی لا دیجیے گا، تو میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو پوری کے پوری بتاؤں گی کہ کس طریقے سے باطل نے قرآن کے ایک ایک نسخے کو جلا دیا، دریا برت کر دیا، ایک ایک چیز سیاہی جو تھی پانی میں بہا دی قرآن مجید کی۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے دیکھیں آپ اپنے جو ہے سونے چاندی کو یا آپ اپنے گولڈ کو کہاں رکھتی ہیں؟ آپ اپنے گولڈ کو رکھتی ہیں تجوریوں میں یا کسی لاکرز میں یا بینک سے لاکر خرید کے، بہرحال یہ آپ کو ہی پتا ہوگا، لیکن میں یہ قسمیاں کہہ سکتی ہوں کہ آپ کے گھر میں کسی کا گولڈ یا سونے کے کڑے اور سونا چاندی وغیرہ کے کڑے وغیرہ ایسے نہیں ہوتے ہوں گے کہ آپ کہیں ٹیبل پہ پڑا ہے، کہیں بستر پہ پڑا ہے، کہیں ایسے، یہ نہیں ہوگا، یقیناً آپ اس کو بہت سنبھال کے رکھتی ہوں گی، ٹھیک ہے نا؟ تو اس کے لیے تجوریوں کا انتخاب کرتی ہیں کہ بھئی لاکرز خریدتی ہیں، تو اللہ تبارک تعالیٰ نے بھی ایک تجوری کا انتظام کیا ہے۔ اللہ نے اپنے قرآن کو اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے قرآن کے لیے ایک تجوری بنائی ہے اور وہ چھوٹے چھوٹے سینوں میں محفوظ ہے۔ دیکھیں نا، ایک مثال ہے کہ خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے، اللہ کبھی بھی وہ وقت نہ لائے، لیکن ایک مثال ہے کہ جیسے میں اپنے گھر کی نہیں مثال دیتی، مطلب ایک گھر کی مثال لیتی ہوں کہ جہاں 2 یا 3 حافظ قرآن بچے بنے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اللہ تعالیٰ میرے بچوں کو بھی بعمل حافظ قرآن بنائے، ہیں تو صحیح لیکن بعمل حافظ قرآن بنائے اور قرآن کی زیر زبر پیش کے ساتھ ٹھیک ٹھیک پڑھے الحمدللہ اور تازہ کریں اپنے قرآن کو۔ لیکن یہاں جو میں بتا رہی ہوں وہ اس سے بھی اہم مسئلہ بتا رہی ہوں کہ دیکھیں، اگر خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے، اللہ کبھی بھی نہ کرے، میرے ساتھ اکثر ہوتا یہ ہے کہ اگر مجھے کوئی آیت تھوڑی سی یاد آ جائے نا اور وہ مجھے بیان کرنی ہو تو میں ایک دم سے اپنے کسی بچے کو کہتی ہوں کہ جو حافظ قرآن ہے کہ ذرا یہ بتانا کیا آیت تھی، یہاں تک مجھے یاد ہے، آگے نہیں یاد آ رہی، تو وہ تھوڑی دیر کی تگ و دود کے بعد آگے پیچھے جا جا کے یاد کر کے سنا دیتے ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ جو پکے پکے حافظ قرآن ہے، روز مرہ کے حافظ قرآن ہے، اللہ نہ کرے یہ حقیقت ہے کہ باطل نے قرآن کو مٹانے کی کوشش کی، لیکن اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن مجید کے تمام نسخوں کے لیے جو تجوری بنائی وہ ہمارے اور آپ کے سینے ہیں۔ مار دو، کتنا مارو گے تم، کتنوں کو مارو گے، ختم کرو۔ لیکن قرآن مجید تو یہی ہے کہ وہ کہتے ہیں نا اللہ رب العزت ہمیں معاف کر دے گا، اللہ ہمارے قرآنوں کی حفاظت کرے، لیکن یہ کیسے ہے؟
10 حافظ قرآن آرام سے مل جاتے ہیں، ہمارے محلوں میں 10 حافظ قرآن مل جائیں گے، اور ہم ان کو ساتھ بٹھا لیں اور ایک کو کہ تم پڑھو، جو ان کی غلطی نکالو ذرا دوسرے کو، اس طرح ہوتے ہوتے قرآن ہمیں صحیح طریقے سے بالکل لکھ سکیں گے۔ اور اس کے بعد مزید 10 بچے یا بچیاں لے کے آئیں، ان سے کہ ذرا یہ قرآن شریف پڑھتے جاؤ اور ایک بندہ چیک کرتا جائے، تو انشاءاللہ اللہ نے محفوظ تجوریوں میں قرآن مجید کو رکھا ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے نہ رکنے والا سلسلہ ہے۔ ایک ایمان کو تازہ کرنے کی بات بتا کے میں آگے چلتی ہوں۔ مولانا قاسم نانوتوی رحیم اللہ بہت بڑی ہستی ہیں اور اسلام میں بڑا کام کیا۔ میں ایک چھوٹی سی مثال بتاتی ہوں کہ جب انگریزوں نے ان کو پکڑنا چاہا نا برے صغیر پاک و ہند میں، جب انگریزوں نے اس کو پکڑنا چاہا تو انہوں نے کیا کیا کہ یہ نا چلے گئے، نہیں مل رہے، انگریز ڈھونڈتے ڈھونڈتے تھک گیا۔ اس کے بعد 3 دن بعد آ کرنا انہوں نے نعرہ لگایا، ایک نعرہ مستانہ، کہا کہ میں تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو پورا کرنے کے لیے جو ہے چھپ گیا تھا 3 دن کے لیے، جیسے آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم غار ثور میں چھپے تھے، بس میں نے وہ سنت ادا کر لی، پکڑو اب مجھے آ کے۔ تو الحمدللہ رب العالمین، اللہ تبارک تعالیٰ کے نام سے، اللہ تعالیٰ کے نام میں ایسا جلال ہے، ایسا جمال ہے کہ الحمدللہ جو کہ انسان کو کسی سے ڈرنے والا، یعنی وہ جو مسلمان کے سینے میں اللہ کا نام صحیح طرح راسخ ہو جاتا ہے، گڑ جاتا ہے، آ جاتا ہے، سما جاتا ہے، پھر وہ اس کو کسی کو لفٹ نہیں کراتا، وہ کسی سے نہیں ڈرتا، وہ ماں باپ کا ادب کرتا ہے، استاد کا ادب کرتا ہے، ان سے یعنی ادباً ڈرتا ہے، لیکن اس کے دل میں اللہ تبارک تعالیٰ کی کا ڈر ہوتا ہے اور کوئی مخلوق کا ڈر نہیں ہوتا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورۃ الاحزاب۔ ما کان محمد ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ یہ کیونکہ اس میں بہت تفسیر ہے، چنانچہ میں یہ اصل میں یہ سمجھ لیں کہ ایک پوری کتاب لکھی جا سکتی ہے اس قرآن مجید کی، اس خاتم النبیین کی اس پر نا نام پر۔ آپ کو پتا ہے کہ زندگی میں الحمدللہ بہت عرصے سے کوئی ایسا وقت نہیں آیا جس دن اللہ تعالیٰ نے ختم نبوت کا کام نہ لیا ہو، اور آج اللہ تعالیٰ نے یہ خاتم النبیین والی حدیث جو ہے یہ سامنے لے آئے، حدیث نہیں قرآن کی آیت کا، تو بس یہ یہاں تک ہی بہت ہے، کیونکہ اس پر گہرے مطالعے کی ضرورت ہے۔ ماں کانا، نہیں ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ابا جی، باپ، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے باپ میں رجالکم، تمہارے کسی بھی مرد کے باپ نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہے۔ یعنی یہاں پر ایک بہت اچھا نقطہ ذہن میں آتا ہے جو بیان کر دوں، تو اس کا مطلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا، حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی بیٹا نہیں تھا، ٹھیک ہے؟ یہ جو آیت نازل ہوئی وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہوئی نا، اور جب وہ چلے گئے تو پھر ظاہر ہے وہ جب چلے گئے تو بیٹا کہاں سے ہو سکتا ہے؟ تو یہ تو زندوں کے سودے ہیں نا، زندہ رہنے کے، زندہ بندوں کے ہیں کہ وہ بچہ پیدا کر سکے۔ تو جب یہاں پہ جب آپ جناب صلی اللہ علیہ وسلم بغیر بیٹے کے، یعنی ان کی وراثت، ان کے اس میں اولاد میں کوئی بیٹا نہیں ہے، تو اس کے بعد لوگوں کا تو یہ خیال ہے کہ ہمارا نام اور حسب نسب چلے گا ہمارے بیٹوں کے ذریعے۔ تو میری پیاری بہن، اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بیٹی کے ذریعے بھی اللہ کے نبی کے نام کو روشن رکھا، یعنی یہ جو ہمارا ہے نا، یار ایسے تو کوئی پتر ہی نہیں ہوا، ایدی تے نسل تباہ ہو گئی، ایدی تے کوئی اولاد ہی نہیں ہوئی، ایدی تے نسل ہی تباہ ہو گئی، اینو کون پوچھے گا، ایدا کیڑا نام لے گا؟ تو یقین کریں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہے۔ یعنی یہاں پر ایک اور بھی آیت آتی ہے، پہلے میں اس کو بتانے کے بعد، کیونکہ یہاں پر یہ میں یہیں پہ چھوڑوں گی سبق کو، تو ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔
محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں کسی کے باپ نہیں ہے، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل جو ہے کسی بھی بیٹے سے نہیں چلی. بیٹوں سے تو نسل چلانا یہ تو دنیا والوں کا کام ہے کہ یہ فلاں کا بیٹا چنگیز خان کا، مطلب ایک مثال کے طور پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب میں کسی کو زندہ رکھنا چاہوں تو اس کو بغیر اس کے ذکر کو زندہ رکھنا چاہوں تو اس کی اولاد کے بغیر بھی اس کے ذکر کو رکھ سکتا ہوں. جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک دفعہ مباہلہ کی پوزیشن بنی، مباہلہ کہتے ہیں، میں آپ کو بتاتی ہوں. جیسے ایک مثال ہے کہ میں، جیسے ایک ہندو میرے پاس آیا اور وہ کہے کہ نہیں نہیں سچا معبود تو ہمارے نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ یہ بت ہے، ٹھیک ہے، ہماری یہ رام لکشمن ہے سچے بت. اور میں کہوں نہیں جی سچے معبود جو ہمارے اللہ رب العزت ہے، ٹھیک ہے. وہ کہیں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ایسے ہی ہوا کہ ایک دفعہ نجران کے جو مسلمان وہ تھے، غالباً نجران سے آئے تھے وہ عیسائی، تو انہوں نے بھی کوئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کی. تو جب بات کا کوئی حل نہ نکلا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مباہلے کی دعوت دی. مباہلہ یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے گھر والوں کو لے کے نکلے، یعنی اب میں کسی سے مباہلہ کروں تو میں بھی اپنے گھر والوں کو لے کر نکلوں، اور اگلا جس سے مباہلہ ہو رہا ہے وہ بھی گھر والوں کو نکلے. اور پھر اللہ تعالیٰ کو سارا میدان میں آ کے نا اللہ تعالیٰ سے عرض کی جائے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو تو حالات کا پتہ ہے نا کہ یہ کہہ رہا ہے، میں یہ کہہ رہا ہوں، اللہ اگر میں سچا ہوں تو مجھے اور میرے بچوں کو زندگی، تندرستی، صحت، ایمان دے، اور اگر میں سچا نہیں ہوں تو ہمیں یہی غرق کر دے، ختم کر دے. تو جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی آل اولاد کو لے کے نکلے تو وہ کون تھی؟ حضرت حسن، حضرت حسین یعنی حسنین، اور ہمارے حضرت علی رضی اللہ عنہ، اور اماں ہماری پیاری پیاری اماں بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہا. ان چاروں کو لے کے نکلے ہیں ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مباہلے کے لیے، لیکن وہ بدبخت نہیں آیا. اور تھوڑی دیر بعد پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم انتظار کرنے کے بعد اپنے خاندان سمیت اپنے اہل بیت کو لے کر آ گئے. تو یہاں پر سمجھ آئی کہ نسل کس سے چلتی ہے؟ آپ لوگوں کے خیال میں نسل بیٹے سے چلتی ہے، لیکن جب اللہ تعالیٰ کسی کے نام کو زندہ رکھنا چاہے تو اللہ تعالیٰ بغیر بیٹوں اور بغیر بیٹیوں کے نام کو زندہ رکھ سکتے ہیں. تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہے، لیکن اللہ کے رسول ہیں اور نبیوں کے ختم پر ہیں، یعنی آخری نبی جو ہے نا، نبیوں کا سلسلہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا، اور آج مجھے لگتا ہے کہ یہی ساتھ میں اس کو بھی شامل ہو جاتا ہے. تو یہ بہترین میرے پاس ایک مواد ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ نے وہی ختم نبوت کی بات بھی شروع کروا دی، اور الحمدللہ رب العالمین وہ آیت بھی آ گئی. میں نے آپ کو بتایا نا کہ عقیدہ ختم نبوت اتنا ضروری ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن کی 100 آیتوں میں ختم نبوت کا ذکر کر دیا کہ آخری نبی محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اب کوئی نبی دنیا میں نہیں آئے گا. اب یعنی اب پہلے حضرت آدم علیہ السلام آئے، پھر شیش علیہ السلام اور ادریس میں تو آہستہ آہستہ نبی 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 لوگ کہتے ہیں، میں کہتی ہوں 1 لاکھ اور لوگ کہتے ہیں 1,24,000. مجھے اس پر کوئی بھی بحث نہیں کرنی، کیونکہ اگر ہم کو آپ لوگ کہیں جی فرشتے اللہ کے 2 کروڑ ہیں، میں کہوں جی فرشتے 3 کروڑ ہیں، تو یہ بحث کرنے والی فضول بات ہے، کیونکہ واللہ عالم، ہمیں نہیں پتا، اللہ نے اس کا ذکر نہیں کیا. اللہ نے بس یہ کہا کہ میرے فرشتے بہت زیادہ ہے. تو یعنی میرے پاس فرشتوں کی صف در صف کتاریں ہیں. تو اس پر ہی ہمارا کال، یہ ہم اس بات کو کال کو مانتے ہیں کہ اللہ کو پتا ہے کہ کتنے جو تھے وہ جو ہیں وہ کتنے فرشتے ہیں اور کتنے جو ہے انبیاء آئے، کیونکہ ہمیں نہیں پتا، کیونکہ ہمارے پاس صرف 25 یا 22 کے قریب انبیاء کا ذکر قرآن میں آیا، اور باقی ہمیں ابھی کوئی انبیاء کا ذکر نہیں آیا. تو یہاں پر کوئی قرآن میں بات نہیں آ رہی، اللہ شکر، اللہ نے خاموشی اختیار کی ہے تو ہم بھی خاموشی اختیار کریں. اچھا جی، گزشتہ آیت میں حضرت وسلم کا زینب سے نکاح کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے بالکل بغیر لگی لپٹی بات کے، بغیر ادھر ادھر کی، وہ کہتے ہیں نا ہم جیسے کوئی بات کرنے لگتے ہیں ہم 10 اور مارنے لگتے ہیں فضول میں، لیکن
हमारा ये काम है ना, हम इंसान है, लेकिन अल्लाह ताला ने टू द पॉइंट ये बात कर ली कि अब ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो बात आपने दिल में छुपाए रखी है ना, हम उन करीब तुम आप पर जाहिर कर देंगे, यानी लोगों पे जाहिर कर देंगे। यानी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल में यही था ना कि जब मैंने ये शादी करवाई, जैनब तो राजी नहीं थी, मेरी मेरी फुफीजात भाई, मेरा फुफीजात भाई अब्दुल्ला भी राजी नहीं था, मेरी फुफीजात बहन जैनब भी राजी नहीं थी। लेकिन फिर कुरान, अल्लाह ताला के नबी की ख्वाहिश हुई कि भाई जैनब का जैद से निकाह हो जाए, और जैद हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लेपालक गुलाम थे। तो गुलाम थे, फिर बाद में लेपालक बेटे बन गए थे। तो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चाहा कि ये रस्म जो है ना, कि भाई गुलाम को बुरा समझा जाता है, मैं अपने घर से खत्म करूं और अपनी फूफीजात बहन से इनका निकाह करके, यानी यूं समझ लेना फूफीजात बहन भी एक तरह से नस्बी बहन है ना, नसब आपका एक है। चुनाचे लेकिन जैद की और हजरत जैनब की आपस में बनी नहीं, अंडरस्टैंडिंग नहीं हो सकी, इनकी जरा लड़ाइयाँ काफी रहने लगी। अब ये बात अल्लाह ताला लेकिन जितना समझाते थे उतने ही हालात खराब होते रहते। तो एक वक्त ऐसा है कि जैद रजी अल्लाह अन्हा ने तलाक देने पे आ गए। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सोचा कि मेरी बहन जो है बेचारी, जो मेरी चचा फूफीजात बहन है, वो अब बेचारी मतलब बेवा हो जाएगी, और ये एक गुलाम की बीवी थी, तो इसलिए इन्हें कोई जो है अहरार में से, यानी आजाद लोगों में से तो कोई भी नहीं इनको इनसे शादी करेगा। तो दिल में सोचा कि यार ये मैंने तो कराया था, कि मैंने शादी करवाई है, वो तो मान ही नहीं रही थी जैनब। तो इस बात का ना कंपनसेशन, यानी इस बात का जो कफारा है वो यही है कि मैं इससे जैनब से खुद शादी कर लूं। लेकिन अगर साथ में सोचा, अगर मैं जैनब से शादी करूंगा तो लोग कहेंगे कि देखा बेटे की बीवी से बेनजर थी। मतलब एक बात समझाने को कर रही हूँ, वरना अल्लाह के नबी की जात बहुत ऊंची है। तो फिर लोग क्या कहेंगे, और लोग कहेंगे अच्छा लेपालक बेटे की बीवी से शादी, उस जमाने में ये हराम काम था, उस जमाने में इसको कुफार बहुत बुरा समझते थे। तो अल्लाह तबारक ताला ने, मानूर आप अगर हैं तो वो शहनाज बाजी को कहें कि इस वक्त क्लास हो रही है। तो अल्लाह अकबर कबीरा। मानूर जरा देखिए आप बेटा। अच्छा, और ये भी बतला दिया कि ये निकाह अल्लाह ताला ने एक अहम जरूरत की खातिर करने का हुक्म दिया, और वो ये कि जाहिलियत की रस्म को गोद लिए हुए बेटे मसलन मिसले हकीकी और सल्बी बेटों के तस्वर किए जाते थे। यूं समझते थे जैसे हकीकी बेटा सल्बी बेटा। सल्बी का लफ्ज आपको उर्दू ग्रामर में नहीं मिलेगा। सल्बी का लफ्ज जो है वो आपको उर्दू ग्रामर में नहीं मिलेगा, बल्कि सल्बी का लफ्ज आपको अगर मिलेगा तो सलब किसे कहते हैं मेरी प्यारी बहनों? सल्बी कहते हैं। सल्बी उसको कहते हैं जो बेटा जो है सल्बी उसे कहते हैं जो सल्ब से पैदा हुआ। यानी कुरान मजीद सल्बी बेटे की तारीफ यूं करता है, कुरान मजीद सल्बी बेटे की तारीफ यूं करते हैं कि कुरान मजीद में सल्बी बेटा है ऐसा जो आपके सल्ब से पैदा हुआ। और सल्बी बेटा क्या है? यानी जो आपके सल्ब से पैदा हुआ, यानी कि मतलब ये है सल्बी बेटे का कि जो आपके पीठ और छाती और पीठ के दरमियान एक जगह है, वहां से ये तो अब मेडिकल वालों को ही पता होगा, तो वहां से ये बच्चा पैदा हो। हकीकी बेटा वही होता है जो आपके सल्ब से, आपके मनी के टपके से पैदा हो, और आपकी बीवी के मतलब जो साथ मिलने से। तो अब कहने का सिर्फ इतना सा मतलब है कि सल्बी बेटा जो है वो यही है। तो ठीक है, तो सल्बी बेटे की पे बता दी। तो अब यहाँ पर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बीच में, असल में लोगों का फोन नहीं करना चाहिए, बस काफी। कोई कह रहा होता है कि लिंक भेज दें, कोई कुछ पहले नहीं करते, अल्लाह रहम करे। अच्छा, अब यहाँ पर अल्लाह तबारक ताला ने कुरान में 100 आयात नाजिल करके ये बता दिया कि भाई नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातमुन नबीन है, यानी इनके बाद अब कोई नबी नहीं आएगा। अच्छा, अब इस सिलसिले में मुखालफिन
और एतराज उठाए जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शादी करना चाहिए, क्योंकि अल्लाह ताला ने फरमाया था, "ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने आपका निकाह हजरत जैनब से आसमान पर कर दिया।" यानी अब कोई इनकार की गुंजाइश नहीं बच रही है। समझ आ रही है ना? आपको समझाने को कह रही हूँ। इस सिलसिले में मुखालिफिन ने जो तंज और तिश्ने की और एतराज उठाया, उसका एक जवाब तो ये था, मा काना अलन नबी मिन हरज फीमा फरज़ल्लाहु लहा। यानी नबी जो है वो अपनी मर्जी से कोई काम नहीं करते, बल्कि नबी जो हैं वो सिर्फ अल्लाह की मर्जी पे चलते हैं। और अल्लाह ताला ने साथ ये भी बता दिया नबी इस आयत में कि दुनिया में जितने भी नबी आए ना, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले गुज़िश्ता नबी, उनका भी एक ही तरीका कार था कि वो अपनी मन चाही जिंदगी नहीं, रब चाही जिंदगी गुजारते थे। तो यानी ये तो अल्लाह ताला के नबी ने जो किया है ना कि जैनब बिनत जहाज से शादी, ये तो मेरे कहने से की है। इसमें तो कहीं भी उनकी बेचारों की अपनी मर्जी शामिल नहीं थी। वो तो बस ये सोच रहे थे कि अगर जैनब को जैद ने तलाक दे दी तो मेरा क्या, मेरी मैं किस मुंह से अपनी बहन को वो है फूफीजात बहन को देखूंगा। ये शादी तो मैंने कराई, ठीक है ना? तो तो अल्लाह ताला फरमाते ना, यानी ये निकाह करना नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर एक फर्ज था। यानी अल्लाह ताला ने उन पर फर्ज कर दिया कि भाई ए मोहम्मद, हमने इनके साथ निकाह कर दिया। जो अल्लाह ताला ने आप पर आयत किया, तो ये काम आपने खुदा के हुक्म से किया। इसमें आप पर तान करना या आपको तंजिया बात आपको कहना, ये इन काफिरों का हक नहीं है और लोगों का हक नहीं है। और अल्लाह ताला ने अब इस आयत में एतराज करने वालों को खिताब करके उनके तमाम एतराजात की जड़ काट दी जो मुखालिफिन इस निकाह पर कर रहे थे। चुनाचे इस आयत में बतलाया गया कि ए एतराज करने वालों, तुम्हारे एतराजात महज लग़्व और लायानी हैं, झूठे हैं, क्योंकि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हारे मर्दों में से किसी के वालिद नहीं है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तुम्हारे मर्दों में से किसी के वालिद नहीं है, ना जैद के और ना किसी के। यानी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो बच्चे हुए थे, 3 बच्चे का जो थे, उनमें से आपको पता है ना कि अब्दुल्ला, जिनकी कुनियत तैयब और ताहिर थी, और अब्दुल्ला, इब्राहिम और कासिम। तो ये जो थे तीनों के तीनों, इनमें से कोई, कहीं लिखा 1.5 साल की उम्र में फौत हो गया, यानी बहुत छोटी छोटी उम्र में फौत हो गया। अब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नस्ल चलाने के लिए बज़ाहिर दुनियावी लिहाज से कोई बेटा नहीं था, ठीक है? तो ना जैद की, अच्छा अब क्या हुआ कि तुम अल्लाह ताला के नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हारे मर्दों में से किसी के वालिद नहीं है, ना जैद के वालिद हैं, यानी जैद बिन हारिसा भी एक ले पाला गुलाम है, उसके वालिद नहीं है। अल्लाह ताला ने फरमाया कि जब ले पालक बच्चा लेते हो तो वो तुम्हारा तुम्हारा हकीकी बच्चा नहीं होता, इसी तरह तुम उसके हकीकी वालिदैन नहीं हो। और ना किसी के ना जैद के और ना किसी और के वालिद, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी के वालिद नहीं है। बस उन्होंने हरगिज अपने बेटे की मुतल्लका बहू से शादी नहीं की। साथ ही अल्लाह ताला ने फरमाया कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने बेटे की मुतल्लका बहू से, यानी जिसको उसने तलाक दी हो बेटे ने, उससे शादी नहीं की। जब उनके कोई बेटा ही नहीं तो बहू के साथ निकाह का सवाल ही नहीं पैदा होता। जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अपना कोई बेटा नहीं है तो बहू कहाँ से आ गई फिर? ये बताओ। अल्लाह ने कैसा खूबसूरत, कहते हैं ना, थप्पड़ मारा है इनको कि माँ काना मोहम्मद अबा अहदिम मिर रिजालिकुम, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हारे मर्दों में से किसी के बाप ही नहीं है, तो बहू कहाँ से आ गई भाई? बताओ। कितनी खूबसूरत बात! अल्लाह ताला की जहानत पर करोड़ों सलाम कि ऐसी एक लाइन में, एक फिक्रे में, आधे फिक्रे में सारी बात समेट के रख दी, समंदर को कोजे में कर दिया कि माँ काना मोहम्मद अबा, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो अब अब्बा नहीं है किसी भी मर्द के, किसी भी मर्द के, दुनिया में किसी भी मर्द के बाप नहीं है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो भाई ये जो बहू बन गई ना जैनब बिनत जहाश, ये कहाँ से आ रही है भाई? नहीं, ये भी एक एक उनकी गैर महरम है। यानी हमारे सारे चचाजाद, फूफीजाद, तायाजाद, खालाजाद, सारे बहन भाई हमारे गैर महरम है, हमारा इनसे निकाह हो सकता है। चुनाचे आप जनाब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कोई नरीना औलाद बलूगत को पहुंचती ही नहीं। यानी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कासिम, तैयब और ताहिर कौन थे? इनकी कुनियत अब्दुल्ला की कुनियत थी तैयब और ताहिर। कासिम, इब्राहिम और तैयब और ताहिर जो हैं, अब्दुल्ला की वो थी, अब्दुल्ला के दो थे, नाम थे, जिसे आप लकब कह लें, कुनियत कह लें, तो तैयब और ताहिर
तीन बच्चे हजरत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा से हुए, लेकिन तीनों बचपन ही में फौत हो गए, इंतकाल कर गए। तीनों बेटे मर गए, इंतकाल कर गए। फिर हजरत मारिया रज़ी अल्लाह अन्हा से एक साहिबजादा पैदा हुआ जिनका नाम इब्राहिम था। ये भी दूध पीने के जमाने में इंतकाल फरमा गए। तो यहाँ पे ये इन्होंने तीन जो है, अच्छा यहाँ पे देखें ना, चार बच्चे बनते हैं, कहीं लिखा है पांच, ये वल्लाहु आलम। पांच का मैंने गालिबन मुफ्ती तकी उस्मानी साहब की बुक में या इनके वाले साहब की बुक में पढ़ा था। बहरहाल जितने भी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेटे हुए, चाहे दो हुए, चाहे चार हुए, चाहे आठ हुए, उनमें से बचा कोई और नहीं, सब बचपन में इंतकाल कर गए। फिर हजरत मारिया रज़ी अल्लाह अन्हा से एक साहबजादा पैदा हुआ। ये क्या थी आपकी, वो लौंडी थी उस वक्त। लौंडी को मतलब अब तो हमारे यहाँ जो काम करने वाली आती है उनके माँ बाप को पता होता है ना, उस जमाने में तो बिकते 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 आ जाते थे। ज्यादातर ये होते थे छोटी उम्र के होते थे, बेचारे को पता ही नहीं होता था कि हमारे माँ बाप कौन से हैं और हम किस कबीले से ताल्लुक रखते हैं, हम किस जगह से। तो चुनाचे जो उनको खरीदता था उनको अपना मतलब उसका सारा जिम्मेदारी उसके सर पे हो जाती थी कि बीमार हो गए तो उसको दिखाएंगे, और इसके कपड़ों का, इसके, तो जैसे ये तमाम जिम्मेदारी खुद शौहर भी लेता है ना, एक औरत को, गैर औरत को लेके आता है। और बाज दफा तो बिल्कुल ही गैर औरतें होती हैं जिनसे आपस में कोई अननोन पीपल होते हैं जिनके साथ शादियां होती हैं। तो फिर हजरत मारिया रज़ी अल्लाह अन्हा से एक साहबजादा पैदा हुए जिनका नाम इब्राहिम था। ये भी दूध पीने के जमाने में इंतकाल फरमा गए। अम्मा खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा से चार साहबजादियां, जैनब रज़ी अल्लाह अन्हा, रुकैया रज़ी अल्लाह अन्हा, हजरत उम्मे कुलसूम रज़ी अल्लाह अन्हा और हजरत बीबी फातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा, ये थी। इनमें तीन साहबजादियां तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में भी इंतकाल फरमा गई थी। सिर्फ हजरत बीबी फातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा का इंतकाल आपके वसाल के 6 माह बाद हुआ। आपके इंतकाल को सिर्फ 6 माह हुए थे तो हजरत बीबी फातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा का भी इंतकाल हो गया। तो मोतरजीन जो इतराज करने वाले को, उनका ये इतराज है कि आपने अपनी बहू से निकाह किया। इसके जवाब में हजूर पाक फरमाया कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हारे मर्दों में से, यानी दुनिया में जितने मर्द हैं किसी के वालिद नहीं है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। यानी जिस शख्स की मुतालिका से निकाह किया गया है वो बेटा कब था, वो बेटा था कब जो उसकी मुतालिका से निकाह हराम होता। तुम सब लोग जानते हो, तुम लोग सब जानते हो कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कोई बेटा मौजूद ही नहीं। 3 बेटे हुए, या कोई कहता है 4 बेटे हुए, कोई कहता है 5 बेटे हुए। अगर 4 भी हुए, 5 भी हुए, 10 भी हुए, एक मिसाल है। अब तो कोई नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बेटा बचा ही नहीं ना, कि वो बचा बचा होता, वो जवान होता, उसकी शादी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करते और फिर बहू से खुदा ना खास्ता ऐसी बात होती। तो अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो तुम्हारे किसी भी मर्द के बाप नहीं है। और अगर ये वसवसा हो कि ये निकाह जायज नहीं है, लेकिन अगर ना होता तो बेहतर बेहतर था कि एतराज का मौका ही ना होता। तो इसके जवाब में फरमाया गया कि वाला की रसूलुल्लाह, मगर वो अल्लाह के रसूल है, यानी रसूल होने की हैसियत से उन पर ये फर्ज आयद होता है कि जिस हलाल चीज को तुम्हारी रस्मों ने खामखा हराम कर रखा है उसके बारे में तमाम जहालत के ख्यालात बातिला का खात्मा कर दें, और एक हलाल चीज की मिलत में किसी शक व शुबा की गुंजाइश बाकी ना रहने दें। उम्मीद है कि आपको ये बात काफी हद तक समझ आ गई होगी। तो हाँ, बस इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला इसको पे अमल की तौफीक दे। ये तो बहुत खूबसूरत जवाब था और अल्लाह ताला ने बहुत खूबसूरत तरीके से और बहुत ही छोटी सी आयत में अल्लाह ताला ने बता दिया। अच्छा, अब वही यहाँ पर खातमुन नबीयीन की जो दलील आ गई कि अल्लाह ताला के नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के इतने पसंदीदा, अल्लाह ताला के इतने पसंदीदा हैं कि अल्लाह तबारक ताला ने पूरी कायनात नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए बनाई। ठीक है, और उनको तोहफे में पेश कर दी। ठीक है, महबूब को महबूब यानी जो आशिक होता है वो अपने महबूब को कोई ना कोई वो देता है ना, कोई तोहफा दे देता है, कोई अपनी यादगार दे देता है, कोई कुछ दे देता है। कभी कोई आपने देखा होगा, कभी सूट भिजवा देगा, कभी अंगूठी भिजवा देगा, एक मिसाल के तौर पे। तो अल्लाह तबारक ताला जो है उन्होंने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए ये कायनात को पैदा किया। ठीक है, तो आज मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, मतलब ये बताना चाह रही हूँ कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खत्म नबूवत का जो जिक्र इस आयत में आ गया था। कुरान में 100 आयत हैं जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खत्म नबूवत को की दलील में है कि भाई नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी हैं। जब अल्लाह ताला ने नबियों की पैदाइश की तो सबसे पहले नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बनाया गया, यानी पैदाइश में दुनिया में आने में सबसे आखिरी नबी हैं।
اور پیدائش میں سب سے پہلے نبی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ظاہر روحیں بنائی تھی، ان میں سب سے پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی روح بنا دی، یوں آسانی سے سمجھ لیں۔ تو امید ہے کہ آپ کو بات سمجھ آ گئی ہوگی اللہ تعالیٰ کے حکم سے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کو کیا کہتے ہیں، اللہ تبارک تعالیٰ نے اس پر ایک نہیں دو نہیں، اللہ تعالیٰ نے 100 آیات ختم نبوت کی دلیل بنا کے اتار دیں کہ یہ میرا نبی آخری ہے، اس کے بعد کوئی نہیں آ سکتا۔ ارے میں اگر کہوں کہ فلاں آدمی جو ہے آپ کا باپ ہے، اور حالانکہ وہ باپ نہ ہو، تو کیا آپ مان لیں گے کہ وہ آپ کا باپ ہے؟ کبھی بھی ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ اس کو باپ مان لیں۔ اگر آپ میں ذرہ برابر بھی ہم میں غیرت ہوگی تو ہم ایسا نہیں کر سکتے۔ حرمت دین محمد کے نگہبانوں اٹھو، شعلہ سامانی دکھاؤ، شعلہ سمانو اٹھو۔ فتنہ یہ اٹھا ہے ہنگامہ اٹھانے کے لیے، مشعل نور محمد کو بجھانے کے لیے۔ یہ بلا آئی ہے تم سب کو جگانے کے لیے، غیرت دینی تمہاری آزمانے کے لیے۔ تم ہو ناموس محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نگہبان، یاد ہے؟ تم ہو ناموس محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نگہبان، یاد ہے؟ تم مسلمان ہو، یاد ہے؟ تو بات جو ہے وہ میں یہ سمجھا رہی ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے 100 آیات اور 101 دلیلیں جو ہے 210 احادیث مبارک ہیں، وہ اللہ تعالیٰ نے صرف اس لیے ہی اتاری ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، ان کے بعد آئندہ کوئی نبی نہیں آئے گا۔ آئیے ہم قرآن سے اس کو تھوڑا سا سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ رب العزت نے جہاں کہیں اس امت سے نبوت اور وحی پر ایمان لانے کا اقرار کروایا ہے، یا جس جگہ ہدایت و نجات کے لیے وحی اور نبوت پر ایمان لانے کو ضروری قرار دیا ہے، وہاں صرف 2 ہی قسم کی وحیوں اور نبوتوں کا ذکر ملتا ہے۔ ایک آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ملنے والی نبوت، نبوت تو وحی، اور دوسری وہ وحی اور نبوت جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے انبیاء کرام رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین کو ملی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی کو نبوت ملے اور پھر اس پر وحی بھی نازل ہو جس پر ایمان لانا ہدایت و نجات کے لیے ضروری ہو، تو قرآن کریم و قرآن مجید میں اس کا اشارتاً کنایا کوئی ذکر نہیں ہے۔ قرآن کریم میں کہیں نہیں لکھا کہ میں اللہ کی کتاب ہوں، مجھے اچھی طرح پڑھو، لیکن میں اس کتاب کے بعد فلاں ایک اور کتاب آنے والی ہے، وہ بھی قرآن کا حصہ ہے۔ کہیں اشارتاً کنایتاً بھی ذکر نہیں ہے۔ اگر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت جاری ہوتی اور کسی فرد بشر کو نبوت ملنا ہوتی تو پہلے انبیاء کرام علیہ السلام کی وحی اور نبوت کی نسبت نئے آنے والی نبی کی وحی اور نبوت پر ایمان لانے کا اقرار کروانا ضروری ہوتا۔ ہاں، اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی اور نبی آتا تو جیسے یہودیوں پہ نازل ہونے والی کتاب تورات اور عیسائیوں پر نازل ہونے والی کتاب انجیل، اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح نشانیاں ہیں، تو یقین کریں اگر ایسا ہوتا تو پھر اب دیکھیں نا، تو یہ مطلب توحید تورات اور زبور میں بھی اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ بتا دیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے، وہ آخری نبی ہوں گے۔ تو یہ اتنا اہم سبجیکٹ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو بہت بیان کیا ہے۔ نبی کی وحی نبوت پہ ایمان لانے کا اقرار کروانا زیادہ ضروری ہے اور لازمی تھا، کیونکہ ایک بات یاد رکھیں کہ اگر ہم کسی کو نبی مان لیتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قانون طریقہ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت ذبح ہو گئی۔ اب یہ جو نیا آنے والا ہے نا، یہ جو کورس کہے گا، جو شریعت کہے گا، ہم نے اس کو ماننا ہے۔ تو سوچ لیں کہ دین اسلام ڈھل جائے گا، ختم ہو جائے گا، دین اسلام کا نام مٹ جائے گا، کیونکہ پہلے انبیاء کرام کے وحیاں تو گزر چکی ہیں، ان پر عمل بھی منسوخ ہو چکا۔ اب کبھی آپ کو اللہ تعالیٰ نے، آپ مجھے قسمیہ بتائیں کہ کہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا پورے قرآن میں یا کوئی حدیث میں کہ بھائی موسیٰ کی سنت پہ چلو، عیسیٰ کی سنت پہ چلو، اچھا آدم کی سنتوں پہ چلو؟ آپ کو سنتوں کا بھی میرے خیال میں نہیں پتا ہوگا، آدم علیہ السلام پر کیا ان کی سنتیں تھیں،
یا موسیٰ عیسیٰ علیہ السلام کی سنتیں کیا تھی، بالکل ڈیٹیل اس پہ پتہ نہیں ہوگی، ٹھیک ہے، اس لیے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے کو پتا تھا کہ آخری نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے، نبوت کا سلسلہ ختم ہو جائے گا، بند ہو جائے گا، اس کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اب کسی کے دل میں یہ خیال آئے گا کہ آخری امت میں، آخری وقت میں جو ہے ہمارے جو ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، تو پھر وہ کہاں سے آئیں گے؟ تو بھائی وہ پہلے نبی تھے، آئے، اللہ تعالیٰ نے انہیں زندہ سلامت اٹھا لیا، یہودیوں سے بچا کر اٹھا لیا، اور قیامت سے قرب قیامت میں، قیامت سے پہلے وہ نازل کر دیے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے صاف لکھا ہے کہ جو میرے شہید لوگ ہیں، میرے اپنے لوگ ہیں، ان کو اس آسمان پہ رزق بھی دیا جاتا ہے، پھر اور کس بات کا جو ہے انتظار ہے، اور کون سی دلیل چاہیے اس بات کو ماننے کے لیے کہ اب قیامت کی صبح تک کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اس امت کا تو آن وسلم کے بعد آنے والی نبوتوں اور وحیوں سے واسطہ پڑنا تھا، لیکن پورے قرآن مجید میں آن وسلم کے بعد کسی وحی یا نبوت کے ہونے کا ذکر تک نہیں ہے، جو اس بات پر صاف دلیل ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و وحی آخری ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت و وحی کا منصب کسی کو عطا نہیں کیا جائے گا۔ ہاں، جیسے تورات میں اور زبور میں یہ ذکر ہے کہ ایک محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے، انجیل میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو فار کلید کے نام سے لکھا ہوا ہے، فعل فا لکھ کے، را رے قاف قرآن والا، لام یہ تو طوطے والا، فار کلید کے نام سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جب فار کلید کو نام کو دیکھتے ہیں تو پھر وہ محمد احمد بن جاتا ہے۔ تو کہنے کا کیا مطلب ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی، حضرت احمد صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہیاں آج سے پہلے آ چکی ہیں۔ ایک مثال دے کر ثابت کرتی ہوں، پھر آگے چلتی ہوں، یا میں وہ مثال آپ کو ذرا آخر میں سنا دیتی ہوں، جب اب وقت تو بہت کم ہی رہ گیا کیونکہ مغرب پیچھے آ گئی، انشاءاللہ ایک ہفتے بعد ہم اپنا میٹنگ جو ہے ہم 5 بجے کر لیں گے، 4:15 کی جگہ۔ تو آپ سے بہت درخواست ہے کہ 4:45 اس وقت اذان ہو جائے گی مغرب کی، وہ عصر کی، تو آپ لوگ نماز پڑھ لیجئے گا اور اس کو شروع سے اٹینڈ کیجئے گا تاکہ آپ اس جو فیوز ہوں، اس کی برکاتوں سے محروم نہ رہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون، ایمان لائے اس پر کہ جو کچھ نازل ہوا آپ کی طرف، اور اس پر کہ جو کچھ نازل ہوا تجھ سے پہلے، اور آخرت کو وہ یقینی جانتے ہیں۔ یا اہل الکتاب حل تنقمون منا الا ان آمنا باللہ وما انزل الینا وما انزل من قبل۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اہل کتاب، تمہیں اس کے سوا ہماری کون سی بات بری لگتی ہے کہ ہم اللہ پر اور جو کلام ہم پر اتارا گیا اس پر، اور جو پہلے اتارا گیا تھا اس پر ایمان لے آئے ہیں۔ یعنی اے اہل کتاب، اے یہودیوں، اے نصارہ، تمہیں اس کے سوا ہماری کون سی بات بری لگتی ہے کہ ہم اللہ پر اور جو کلام ہم پر اتارا گیا ہے یعنی قرآن مجید اس پر، اور جو پہلے اتارا گیا تھا یعنی تورات و زبور انجیل اس پر بھی ایمان لے آئے ہیں۔ اب بتاؤ، ہم تو تمہاری کتابوں کو بھی مانتے، پھر اہل کتاب ہم مسلمانوں کو گاجر مولی کی طرح فلسطین میں کیوں کاٹ رہے ہو؟ افغانستان میں کتنے 10 لاکھ کتنے کتنے جو ہے آدمی مارے گئے، کیوں؟ اللہ یعنی اہل کتاب تو، جو اہل کتاب صحیح ہوتے اس سے تو نکاح بھی جائز تھا، لیکن اب تو اہل کتاب جو ہے وہ کتاب ہی بدل دی، تو کیا نکاح جائز ہونا، کیا کرنا۔ تو اچھا، اس جیسی 30 آیتیں ہیں، 30 آیات میں اللہ تعالیٰ نے ہم سے صرف حضرت وسلم کی وحی اور نبوت، اور حضرت وسلم سے پہلے آنے والے انبیاء اکرام علیہ السلام کی نبوتوں اور وحیوں پر ایمان لانے کا تقاضا کیا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی بھی کتاب، وحی اور نبوت پہ ایمان لانے کا بالکل بھی ذکر نہیں کیا۔ ہم قادیانی جماعت کو چیلنج کے ساتھ کہتے ہیں کہ پورے قرآن مجید میں کسی ایک مقام پر بھی اس آیت کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نازل ہونے والی وحی پر ایمان لانے کا حکم نہیں دیا گیا۔ اور پھر مشغولہ، یعنی یہاں بتانا چاہ رہی ہوں کہ پہلی تمام کتابوں میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر تھا۔ اگر مرزا قادیانی نے آنا تھا اور اللہ نے مرزا قادیانی کو بھیجا تھا تو بتائیں پورے قرآن میں کہیں ذکر کیوں نہیں تھا کہ اللہ تعالیٰ نے مرزا قادیانی کو نبی بنا کر بھیجنا ہے؟ اس لیے کہ یہ جھوٹا انسان ہے، اس کی کوئی دلیل نہیں ہے اس کے، کیونکہ اللہ کے نبی نے صاف فرما دیا
کہ قرب قیامت یہ جھوٹے نبی آئیں گے، اور اس جھوٹوں میں سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور نبوت میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دور نبوت میں 4 جھوٹے نبی آ گئے تھے. لیکن کیا وہ چاروں جھوٹے نبیوں کا ایسے ہی حساب کیا کتاب کیا گیا جیسے ہمارے ہاں ہو رہا ہے؟ کہ ہمارے گھر میں ہمیں اپنے محلے کی پرواہ بھی نہیں ہوتی کہ کون مر رہا ہے کون جی رہا ہے، کوئی لڑ رہا ہو اسے ہم چھڑانے نہیں جاتے. اللہ اکبر کبیرہ. اچھا جی. اچھا، میں نے آپ سے کہا تھا کہ میں آپ کو نا بتا دوں گی. وہ یہ تھا بات، میں نے ابھی تھوڑے دن پہلے ہی بتائی تھی. میں نے کہا اب یہ جو نئے آنے والے ہیں ان میں سے اگر کسی کو نہ آئی ہوگی، اور چلیں آپ کا تو بات یہ ہے کہ آپ کے ساتھ تو ایک مسئلہ یہ ہے کہ آپ لوگ میں جو نئے ہیں وہ تو سن لیں گے نا، تو آپ لوگ کا بھی یہ وہ ہو جائے گا، تھوڑا سا ریوائز ہو جائے گا. اور آپ لوگ بھی اس طرف انشاءاللہ تعالی اللہ نے چاہا تو آپ کے لیے بھی صدقہ جاریہ بنے گا. میں اسی طرف آتی ہوں. آپ جناب صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں یہ دیکھیں نا، یہ واقعہ کوئی کسی طرح بیان، لیکن لب لباب اس کا ایک ہی جیسا ہے. آپ لوگ پوچھتے نا اس کی اتھینٹسٹی کہاں ہے، اور بھائی کوشش ہماری یہ ہوتی ہے پورے فل ٹائم ہم آپ کو کوئی بھی ایسی چیز نہ بتائیں جس میں شک ہو. کبھی اول تو اللہ کا شکر ہے نہیں آتا، لیکن اگر کبھی بھی آ جائے تو بھائی اللہ کا شکر ہے بہت سی جگہوں سے پڑھ کر آپ کو پڑھا رہے ہیں الحمدللہ. تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ابھی تھوڑے دن پہلے آپ کو سنایا تھا، آپ جناب صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں. وہ یہودی تھا. آپ جناب صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹھک میں بیٹھا کرتا تھا. ایک دفعہ ایک کوئی اسلامی کوئی بدو آ گیا جو مطلب عرب کے دیہاتوں سے. تو اس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہا کہ ہاں کہ ہمارے یہاں نا ہمارا پورا قبیلہ مسلمان ہو چکا ہے، اور اب آپ ان کی مدد کریں کیونکہ ان کو حالت اسلام میں جب سے آئے ہیں تب سے نا مطلب ہمارے یہاں بہت بری طریقے سے نا قحط پڑ رہا ہے اور لوگ بہت پریشان ہیں اس میں. اور تو آپ جناب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا ٹھیک ہے. تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا ٹھیک ہے، دیکھتا ہوں میں نہیں کچھ کرتا ہوں انتظام. اتنی دیر میں یہ ہوا کہ وہاں پر ایک یہودی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں بیٹھتا تھا. اس نے کہا کہ یہ سچا ہے بالکل، اور یہ پیر ذوالفقار نقشبندی صاحب نے ابھی یوٹیوب میں بیان کیا ہے. تو وہ میں نے نہیں، تقی عثمانی صاحب نے، تو وہ میں نے آپ کو وہی بتا رہی ہوں. تو وہ ایسا ہوا کہ انہوں نے کہا کہ یہ سوچا کہ یا رسول اللہ، وہ بدو کہتا ہے کہ یا رسول اللہ ابھی ہمارے یہاں اسلام لائے ہماری پوری بستی والے، لیکن ان پہ قحط سالی ہو گئی ہے اور کھانے پینے کو نہیں ہے. میں کہتا ہوں کہ کہیں یہ نہ ہو کہ وہ لوگ اس چیز سے گھبرا کر پرانے دین میں لوٹ جائیں. تو آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا ٹھیک ہے میں مطلب کچھ کرتا ہوں. اتنی دیر میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی سوچ میں تھے، تو اس نے وہ جو یہودی آتا تھا وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس نے کہا کہ ایسا کرتا ہوں میں کہ میں آپ کو 80 مسکال سونا دے دیتا ہوں. اور یہ کوئی پیمانہ ہوتا ہے جیسے ہمارے یہاں کلو ہوتا ہے، رتی ہوتا ہے، ماشا ہوتا ہے، تولا ہوتا ہے. تو یہ کوئی پیمانہ ہے جس کے متعلق مجھے کچھ بھی خبر نہیں ہے، بس یہ پتہ یہ پیمانہ ہے. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے میں آپ کو نا یہ 80 مسکال سونا دیتا ہوں، تو آپ مجھے نا 80 جو ہے وہ ساکھ کھجوریں دے دیجیے گا. تو اب یعنی یوں 80، اب یہ ان کا کوئی حساب کتاب ہوگا، اس میں ہمیں نہیں کرنا چاہیے، غور نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ ہمیں اس وقت کا پتہ ہی نہیں کہ کون سی کرنسی استعمال ہو رہی تھی. تو اب وہ کیا ہوا، انہوں نے کہا کہ آپ مجھے، اللہ کے نبی نے ڈن کر لیا اس بات کو کہ ہاں ٹھیک ہے صحیح ہے آپ دے دیں میں آپ کو دے دوں گا. ٹھیک ہے نا. اتنے عرصے بعد یعنی ابھی کھجوریں نہیں پکی، جب کھجوریں پکیں گی تو اس نے کہا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ نہیں، آپ نے نا مجھے ایک فلاں فلاں کے باغ کی کھجوریں دینی ہے ساری، یعنی میں ادھر ادھر سے کھجوریں نہیں لوں گا. میں اس باغ کی کھجور لوں گا، بس اسی ایک باغ کی. آپ جناب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں یہ وعدہ ہی نہیں کر رہا، میں یہ وعدہ نہیں کر رہا. تو انہوں نے کہا کہ کیوں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جب کھجوروں کی بات ہو رہی ہے نا تو میں کھجوریں تمہیں دے دوں گا، جو کھجور تم کہہ رہے ہو تمہارے سے میرے، لیکن وہ جس مرضی کے باغ کی ہوں، جس مرضی کے اس کی ہوں،
تم ایک شرط نہ لگاؤ کہ اس کے باغ کی ہو، یہ نہیں ہو بس جیسے انسان کہتے ہیں نا اجوا دوں گا، اب جہاں مرضی سے اجوا اٹھا کے دے دے، اب لیکن ایک خاص باغ میں سے کہہ دو تو وہ بھائی باغ میں کھجوریں ہی خراب ہو جائیں تو کیا بندہ کرے گا، یا وہ باغ لٹ جائے تو پھر کیا کرے گا، یہ کچھ بھی ہو سکتا، تو یہ تو پھر ایک مشروط تھی نا، شرط والی تھی۔ اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں میں یہ نہیں مانتا، ہاں میں تمہیں دے دوں گا اتنی 80 سا کھجوریں دے دوں گا، لیکن میں جہاں مرضی سے دوں، جس مرضی کے کھیت سے دوں، یعنی جس مرضی کے باغ سے دوں، لیکن اس میں وہ نہیں کر سکتا، یعنی میں اس میں نا کوئی شرط کے ساتھ کام نہیں، مشروط کام نہیں کروں گا۔ ہو گئی دونوں میں ڈن ہو گیا، یہ بات ختم ہو گئی دونوں میں۔ اب کیا ہوا کہ جب یہ بات ختم ہو گئی تو اس نے دے دیا 80 مسکال سونا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بدو کو دیا 80 مسکال سونا، اور اس سے کہا کہ دیکھو عدل اور انصاف کے ساتھ کرنا، یہ نہ کرنا کہ اپنے ہی رشتے داروں کو بانٹ دو اور جو بیچارے باقی غریب ہیں وہ مطلب بیچارے ظاہر بھوکے مریں یا اسلام سے بے دین ہو جائے، مطلب بے اسلام ہو جائیں۔ تو اس نے کہا نہیں یا رسول اللہ آپ مجھ پہ بھروسہ کریں، میں بالکل جو ہے بالکل عدل کے ساتھ انصاف کے ساتھ غریبوں کی کا وہ کروں گا، اور میں ایسے نہیں کروں گا کہ کسی اپنے ہی رشتے داروں کو۔ تو بات ہو گئی ڈن۔ اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کیونکہ وقت بہت کم رہ گیا ہے، کیونکہ اثر مغرب بہت پیچھے آ رہی ہے اب، تو بہرحال بس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، مختصر کرتی ہوں اس کو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے۔ اب کیا ہوا کہ 2-3 دن رہ گئے تھے ابھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایگریمنٹ ہونے میں نا، یعنی جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہوگا کہ بھئی میں اتنے دن بعد دے دوں گا، میں 20 دن بعد دوں گا، یا کھجوریں پکیں گی 2 مہینے بعد دوں گا، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی تاریخ بتائی ہوگی، کوئی ایگریمنٹ ہوا ان کے درمیان، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مان لیا اس ایگریمنٹ کو، ٹھیک ہے جیسا کہہ رہے ہو کر لوں گا۔ اب اس کے بعد کیا ہوا کہ وہ آدمی جو تھا نا، جو آپ جناب صلی اللہ علیہ وسلم کی یہودی آدمی آپ جناب صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں بیٹھتا تھا، اس نے کیا کیا کہ اس نے 2 دن یا 3 دن ابھی معاہدے میں باقی تھے، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھی 2 دن بعد کا معاہدہ تھا، 2 دن یا 3 دن بعد کا کہ وہ دینی ہے اتنی کھجوریں، تو پھر لیکن وہ پہلے آ گیا اور اس نے کہا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ نا مجھے وہ دے دیں، میری کھجوریں واپس کریں۔ آپ نے فرمایا کہ اس میں تو ابھی اور ساتھ ہی میں نہیں، ابھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھی کچھ ایسا کوئی خاص فرمایا نہیں، کہنے لگا ویسے تو عبد المطلب کی تمام اولاد جو ہے نا، یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا کو کہہ رہا ہے کہ وہ تو ساری کی ساری نات دہندہ ہے، یعنی نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو دادا جان تھے، یعنی جہاں سے ان کی پیڑھی چلی، وہ تو جو وعدہ کر لیتے پورا ہی نہیں کرتے تھے، نات دہندہ ہے، یعنی وعدے کر کے نعوذ باللہ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ مکر جاتے تھے۔ اب حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ وہاں کے صحابہ تھے، حضرت عمر فاروق نے تلوار نکالی اور اس کو کہا یعنی اس کو کہا کہ کیا بات کرتا تو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام نہیں ہے تجھے، یہ ابھی کچھ بولا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ غصے میں آگے بڑھے تلوار لے کے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بیچ میں آگے فرمایا عمر تمہارا یہ طریقہ نہیں ہونا چاہیے جو تم نے کیا، تمہارا یہ طریقہ ہونا چاہیے تھا تم مجھے سمجھاتے کہ بھائی آپ نے اس سے وعدہ کیا، اس کا قرض مکاؤ، قرض دو اس کو، اور ان کو سمجھاتے کہ ذرا تحمل سے مطلب ہمارے دونوں کو نا کول ڈاؤن کرتے، یعنی تم میری بجائے میری فیور کرنے کے مجھے سمجھاتے کہ بھائی مجھے دینا تھا، مجھے انتظام کر کے رکھنا چاہیے تھا، یعنی اس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عمر تمہیں تو مجھے تنبیہ کرنی چاہیے تھی کہ بھائی ہاں مجھے پہلے سے انتظام کیوں نہیں کر کے رکھا، 2 دن پہلے سے کیوں نہیں کیا، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہ کہ تم نے اس کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا۔ تو کہا عمر اب جب تم نے یہ حرکت کی ہے نا، اب جاؤ اس کو لے کر جاؤ اور اس کو جو ہے 80 سا کھجوریں دو، اور پھر ساتھ میں کہا کہ بلا کے قریب کہ 20 سا کھجوریں جو ہیں وہ ذرا زیادہ دے دینا ان کو، تو جو تم نے بدتمیزی کی ہے نا، یعنی جو ان کا دل دکھایا وہ اس کو دے دینا۔ کہنے لگے کہ ٹھیک ہے صحیح ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے یہ بات جو تھی نا 20 سا کھجوروں کی، یہ الگ کی تھی، خاموشی سے کی تھی۔ اب حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اس کو کہا کہ یہ لو بھائی اپنی 80 سا کھجوریں لے لو،
تو جو تم نے 80 مسکال سونا دیا تھا اس کے بدلے. تو انہوں نے کہا اچھا 80 سا کھجوریں دے دی, اور حضرت عمر فاروق نے 20 سا کھجوریں اور بھی دے دی, الگ سے دوسرا پیکٹ بھی پکڑا دیا. کہنے لگے یہ 20 سا کھجوریں کون سی ہیں؟ فرمایا کہ یہ میں نے جو تم سے بدتمیزی کی تھی تو مجھے معاف کر دو, میں نے تمہیں جو بولا تھا اتنے غصے میں, مجھے معاف کر دو. یہ اس لیے دے رہا ہوں کہ تم مجھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ بھائی جو تم نے اس طرح دل دکھایا ہے, اس کے ساتھ بدتمیزی کیا, وہ اس کو وہ کر دو. تو فرمایا کہ اچھا. پھر یہ تمام چیزیں تھیں نا, اس وقت حضرت جو ہیں وہ مطلب عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے کی طرف اس آدمی نے دیکھا, اس یہودی نے, اور کہا عمر مجھے پہچانتا نہیں ہو؟ ان کا بھائی میں نہیں پہچانتا, بھائی کون ہو تم؟ یہ تو پتا تھا یہودی ہے. فرمایا عمر میری طرف دیکھو, تم مجھے پہچانتے نہیں ہو؟ ان کا بھائی آپ کون ہے بھائی بتا دیں. انہوں نے کہا میں زید بن ثنا ہوں. فرمایا زید بن ثنا ہو تم؟ وہ نا زید بن ثنا جو تھا نا, ان کا تقریباً سب سے بڑا عالم یہودی تھا, یعنی بہت بڑا عالم تھا, اور اس کا بڑا نام تھا, اور بڑا امیر و کبیر عالم تھا. تو فرمایا میں زید بن ثنا ہوں. تو کہتے ہیں اچھا. بڑے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ حیران بھی ہوئے اس بات سے. تو فرمایا کہ عمر میں نے اپنی کتاب میں پڑھا تھا کہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو آئیں گے ان میں یہ نشانیاں ہوں گی. تو میں نے ساری نشانیاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں ڈھونڈ لی, سوائے 2 نشانیاں مجھے نہیں نظر آ رہی تھیں. میں وہ نشانیاں ڈھونڈنے کے لیے آپ کی صحبت میں بیٹھتا تھا. پھر اللہ نے مجھے موقع دیا, میں نے ایسا کام کیا ایک پلاننگ کے ساتھ, ایک تدبیر کے ساتھ, کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کھجوریں دی, اور جان کے 2-3 دن پہلے, حالانکہ میرا حق نہیں تھا, میں 3 دن پہلے 2 دن پہلے آ گیا, اور میں نے جان کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن کو پکڑ کے کھینچا, اور میں نے کہا کہ میرا حق دیں, آپ میرا حق کھا گئے نعوذ باللہ. اور حضرت عبد المطلب حضرت عبد المطلب کی تو اولاد ہی نہ دہندہ ہے, یعنی نعوذ باللہ کھا مطلب واپس نہ کرنے والی. تو فرمایا کہ آج اس واقعے میں نے دیکھ لیا وہ 2 چیزیں جو میں ان کے کامل اور کامل نبوت کے لیے ضروری تھی, وہ واقعی 2 چیزیں آج مجھے نظر آ گئیں. ہماری کتابوں میں لکھا تھا کہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جو علم ہے نا, علم, ان کی بردباری, ان کا ٹھنڈا پن, ان کی کولنس, وہ ان کے غصے پر جو ہے حاوی ہوگی. اور ساتھ ہی یہ کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو غصہ آئے گا, وہ تب اتنے نرم ہوتے جائیں گے اپنے ایکٹ میں, اپنے عمل میں. ہمیں تو غصہ چڑھتا ہے نا, ہم رکھ کے چانٹا ایک مارتے ہیں, گالیاں دینا شروع ہو جاتے ہیں, اٹھاتے ہیں, ہمارے ہاتھ میں کوئی جھنڈا آ جائے, کوئی ڈنڈا آ جائے, کوئی کہتے ہیں جوتی آ جائے, اٹھا ٹھاڑ مارتے ہیں. تو لیکن یہ ان کو جب غصہ چڑھے گا تو یہ اور زیادہ نرمی اختیار کریں گے, اور زیادہ تواضع اختیار کریں گے. آج میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دونوں حالتوں میں دیکھ لیا. عمر مجھے یہ کچھ نہیں چاہیے, مجھے کلمہ پڑھاؤ, مجھے ایمان کی دولت چاہیے عمر. اب یہ کسی کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں پتا چلا کہ ہوا کیا یہاں پہ. اور اس کے بعد انہوں نے سارا سامان, انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر اعلان کیا کہ میں مسلمان ہو چکا ہوں, اور میں نے اپنا ساری آدھا جائیداد, یعنی آدھا اپنا مال حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا. بتانا کیا چاہ رہی ہوں کہ جب تورات میں اور انجیل میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح نشانیاں موجود ہیں, اور باقی کتابوں میں صحیفوں میں بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے, تو اگر مرزا قادیانی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کا نبی ہوتا تو قرآن میں کہیں تو ذکر آتا کہ ہاں بھائی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اب آپ کے بعد جو نبی بنا کر بھیجیں گے وہ مرزا قادیانی کو بھیجیں گے. یہ کذاب ابن کذاب ہے, جھوٹا آدمی تھا. بات کو اب سمجھ آئیے آپ کو میری کہ میں نے کیوں یہ واقعہ بتایا کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن کی 100 آیات میں صرف ایک ذکر کیا, وہ یہ ذکر کیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بے شک اپنی باری میں آنے میں آخری ہیں. تتمہ, ان پر تتمہ ہو رہا ہے, نبوت کا تتمہ ہو رہا ہے. تتمہ کہتے ہیں آخری چیز, مہر لگ جانی, اس کے بعد کچھ نہیں ہونا بھائی, چلو تتمہ. آپ نے دیکھا کہ مجھے تو نہیں ویسے پتا, لیکن ہمارے پاکستان میں تو سنا بڑی زیادہ دھوکہ دہی ہے,
لیکن بہرحال آپ نے دیکھو گے نا بیلٹ باکس سے سارے کے سارے ووٹ نکالتے ہیں کس کے حق میں کون ہے کتنا ہے، اور اس کے بعد جو ہے وہ سارا کے سارا بیلٹ باکس خالی کر لیتے ہیں اور اس بیلٹ باکس کو بند کر دیتے ہیں سیل کے، اس میں ہمیں مزید کوئی ڈال نہ سکے۔ تو اس اللہ تعالیٰ نے یہ تو ایک مثال سمجھانے کو بتائی ہے، اللہ تبارک تعالیٰ نے نبوت کا تتمہ کر دیا، اب نبی کوئی نہیں آئے گا بھائی، اب کوئی اور نبی نہیں آئے گا، اب نبی کی حیثیت سے کوئی نہیں آئے گا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام قرب قیامت میں آئیں گے صرف اور صرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی کی حیثیت سے۔ تو یہاں پر کیا بتانا تھا آپ کو کہ بھائی اگر مرزا قادیانی نے نعوذ باللہ جیسے اس کے ماننے والے کہتے ہیں کہ، اور جو مرزا قادیانی بھی کہتا ہے جو مجھے نبی نہ مانے وہ اسلام سے خارج ہے، وہ کافر ہے، اتنی بڑی بات کہہ رہا ہے، تو کیا نبی اللہ تبارک تعالیٰ اس کا ذکر کرنا بھول گئے؟ کیا قرآن میں اور حدیثوں میں اس کا ذکر کرنا بھول گئے اللہ تعالیٰ؟ 210 احادیث سے اللہ تعالیٰ نے یہ بات ثابت کر دی، 100 قرآنی آیت سے کہ بھائی اب نبی کوئی اور نہیں آنا، اب یہ نبوت والا کام ڈور ٹو ڈور جانا اور اللہ تعالیٰ کا علم کو، اللہ تعالیٰ سے لوگوں کو متعارف کروانا، اللہ کی پہچان کرانا، لوگوں تمہارا رب صرف ایک ہے، ایک اللہ ہے۔ یہ کیا کرتے تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، تو پیچھے کون چلتا تھا؟ ابو لہب مردود، اور کہتا تھا جھوٹ بول رہا ہے، یہ جھوٹا ہے، یہ جھوٹا ہے، جھوٹا بول رہا ہے۔ تو یہ طریقہ کس کا تھا تبلیغ کا؟ اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ تو اب کس نے تبلیغ کرنی ہے؟ اب کوئی نبی نہیں آیا نا، اب اگر آپ لوگ یہ کام سنبھالتے ہیں تو خدا کی قسم آپ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم والا انعام ملے گا۔ شرط یہ ہے کہ آپ پورے اخلاص کے ساتھ اور پوری تندہی کے ساتھ یہ کام کریں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ سبحان اللہ بکرۃ و اصیلا۔ اللہم انی ضعیف فقوی فی رضاک ضعفی وخذل الخیر بناصیتی وجل الاسلام منتہا رضائی۔ اللہم انا ضعیف فقوینا، اللہم انا ذلیل فاعزنا، اللہم انا فقیر فارزقنا، اللہم ارزقنا شہادتا فی سبیلک وجل موت فی بلد رسولک، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ اے اللہ جیسے والدین نے بچپن میں ہم پر رحم فرمایا، اے اللہ جن کے والدین زندہ ہیں اللہ تبارک تعالیٰ ان پر رحم فرما چکے ہیں، اللہ ان کو اپنی آغوش خاص میں رکھنا۔ اے اللہ پاک ہمارے اس کام کو، ہماری اس محنتوں کو ہمارے والدین کے لیے اور ہمارے سب سے جو مضبوط رشتہ ہے ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمارا رشتہ، جو ہمارے روحانی باپ ہیں، اللہ ان تک ہمارے اس کاوشوں کو اور محنتوں تک کو پہنچائیے۔ اے اللہ پاک ہمیں پتہ ہی ہمارا بڑا رولا کھلا کام ہے، بڑے کم درجے کا ہے۔ اے اللہ تجھے تیرے نبی کا واسطہ ہمیں وہ قابلیت نہیں ہے، ہمیں وہ اثار قربانی نہیں ہے، ہمیں وہ اخلاص نہیں ہے جو ہمارے صحابہ میں تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے صحابہ کی نقل تو کی، اللہ نقل کو اصل تو کر دے، اے اللہ نقل کو اصل تو کر دے، اے اللہ نقل کو اصل تو کر دے۔ اللہ امام احمد بن حنبل جو تھے، احمد بن حنبل، اللہ تبارک تعالیٰ وہ جو تھے وہ درزی تھے، اللہ تعالیٰ ایک آدمی ہمیشہ کپڑے سلواتا تھا، کھوٹے سکے دے کے چلا جاتا تھا، تو کیا ہوا کہ آپ رکھ لیتے تھے۔ ایک ملازم نے کہا کہ یہ کیا کرتے ہیں، وہ کھوٹا سکہ دے کے جاتا ہے، آپ اس کا سوٹ سلوا دیتے ہیں، سی دیتے ہیں۔ تو فرمایا کہ میں تو اس لیے رکھ لیتا ہوں کہ میں بھی تو کھوٹا سکہ ہوں، بارگاہ الہی میں جب پیش ہوں گا تو اللہ تبارک تعالیٰ یہی سوچ کے کہ یہ بھی تو کھوٹے سکے رکھ لیتا تھا، اللہ تعالیٰ میرا مان رکھ لے گا اور مجھے جنت دے دے گا۔
اے اللہ ہم تیرے کھوٹے سکے ہیں اللہ تبارک تعالیٰ، ہم رولے کھلے ہیں اے اللہ تعالیٰ، ہم کچھ بھی نہیں ہیں، ہمارا کوئی وجود نہیں ہے، اگر آپ چاہیں تو ہمیں معاف کر دیں اللہ تبارک تعالیٰ۔ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام والی دعا کہ اللہ اگر آپ ان کو جہنم میں پھینکنا چاہیں تو پھینک سکتے ہیں، کہ بندے ہیں انہیں معاف کر دیں، تو اے اللہ تجھے تیرے نبی کا واسطہ ہمیں معاف فرما دیجئے اللہ، ہمیں آتا جاتا کچھ نہیں ہے، ہم نکمے ترین ہیں اللہ، ہمیں تو آپ کا ادب کرنا بھی صحیح معنوں میں نہیں آتا اللہ، آپ کا حق کیا ادا کریں گے، ہم تو آپ کا ادب بھی صحیح معنوں میں نہیں کرتے اے اللہ، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجئے، خطاؤں کو درگزر فرما دیجئے، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ اے اللہ ہمیں حالت ایمان کے بعد حالت کفر میں نہ لے جانا اے اللہ، ہمارے بچوں کو، ہماری نسلوں کو صاحب قرآن صاحب ایمان بنانا، اپنے سینے سے لگا کے رکھنا، ہمارے بچوں کی تربیت آپ ایسے کیجیے گا جیسے آپ نے ننھے یوسف اور ننھے عیسیٰ اور ننھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ تبارک تعالیٰ، آپ نے جیسے ان کی تربیت کی اللہ، میں ہمارے بچوں کو اور ہمیں اور ہماری نسلوں کو، ہم قیامت کی صبح تک آنے والی نسلوں کو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ والا ایمان اور عمل عطا فرمائیے اے اللہ، تجھے تیرے نبی کا واسطہ ہمارے بچوں کو اپنے سینے سے لگا کے اپنا لمس عطا فرما دیجئے، اپنا مزہ عطا فرمائیے، یا خفی لطفی ادرکنی بلطفک الخفی اے اللہ، بچہ جتنا مرضی تھکا ہو تکلیف میں ہو، ماں کی گود میں آتا ہے، ماں کا لمس محسوس کرتا ہے تو سو جاتا ہے، سکون لے لیتا ہے اے اللہ، ہم تڑپ رہے ہیں کہ آپ ہمیں اپنی محبت کا ادراک کرائیے، یا خفی اللطفی ادرکنی بلطفک الخفی اے اللہ، اے چھپی ہوئی محبت رکھنے والے اللہ، اپنی محبت کا نظارہ کرائیے، ہمیں بتائیے، اپنی محبت دکھائیے اے اللہ، تجھے تیرے نبی کا واسطہ یا اللہ، جب بے اولاد ہیں ان کو نیک نرینہ اولاد عطا فرمائیے، عائشہ کو، سونیا کو، رقیہ باجی جان کو، ڈاکٹر انم، اہلیہ محسن، ماریہ انس اور سنبل کو نیک نرینہ اولاد عطا فرمائیے یا اللہ، سنبل کے بیٹے کا انتقال ہو گیا چھوٹے سے، اللہ اس کو صبر جمیل عطا فرمائیے یا اللہ، اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل میں یا اللہ، جو بے روزگار ہیں ان کو کریم روزی عطا فرمائیے برکت والی، احمد نعمان اور نواز صاحب کو اللہ تعالیٰ بہت ہی کریم روزی عطا فرمائیے برکت والی یا اللہ، جنہوں نے پیپر دینے ہیں، دے رہے ہیں یا اللہ، آپ کا لاکھ لاکھ شکر ہے الحمدللہ رب العالمین کہ ہمنا صدیقی کو اللہ تعالیٰ نے کامیاب کر دیا، ابھی خبر ملی، اور اللہ پاک اس کا جو دوسرا پروسیس ہے وائوا کا، اللہ تبارک تعالیٰ اس میں بھی اس کو کامیاب کر دیجئے اے اللہ، جتنی عورتیں بیٹھی ہیں ان سب کے بچوں کو، کل امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام افراد کو یا اللہ پاک، مجھے، میرے گھر والوں کو، آپ سب کے گھر والوں کو اور آپ لوگوں کو یا اللہ، دنیا اور آخرت کے ہر امتحان میں 100% نمبروں سے کامیابی عطا فرما دیجئے، نزا کو، زما کو، فاطمہ کو، عائشہ کو، احمد کو، اللہ پاک عبداللہ جو بچہ ہے اس کو بھی اللہ قبول فرمائیے، اس کا قرآن حفظ آسان فرمائیے، ان سب کو کامیابی عطا فرمائیے، بلا شبہ یہ کسی کی آمین ہے جو اللہ پاک نے یہ سنی ہے یا اللہ، آپ کا بہت شکر ہے الحمدللہ یا اللہ، علی اعظم شہناز علی عاشق کو اپنا گھر عطا فرمائیے یا اللہ، جو بیمار ہیں اسے انہیں صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائیے یا اللہ، اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل میں یا اللہ، جو ثنا ندیم ہے ان کے میاں کو زندگی صحت تندرستی عطا فرما دیجئے یا اللہ پاک، تمام علماء اسلام، تمام علماء ہند، تمام علماء پاکستان یا اللہ، اور مفتی تقی عثمانی صاحب اور مفتی حسن صاحب، مولانا فضل الرحیم صاحب، پیر ذوالفقار نقشبندی صاحب اور حضرت جی جو ہیں میرے قاری امجد صاحب، ان کو اور ندیم بھائی کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما دیجئے، ہماری 2 بہنیں اہلیہ محمد رضوان الہی اور اہلیہ محمد حسین اور ان کی بہن یا اللہ، یہ دونوں بہنیں جو ہیں وہ ہماری اس وقت مینجمنٹ میں بہت خاطر خواہ کام کرتی ہیں، اللہ تبارک تعالیٰ بیمار ہیں ان کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائیے اللہ، اپنے نوکروں کو کون بیمار کرتا ہے، اچھے نوکروں کو اللہ تبارک تعالیٰ مالک کی کبھی خواہش نہیں ہوتی کہ اس کا اچھا کام کرنے والا اچھا نوکر بیمار ہو جائے، اللہ اپنے نوکروں پہ رحم کرے اور اللہ اپنے نوکروں کو شفا کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائے، میری کھانسی کو دور کرے، جو آج نزلہ زکام کھانسی ہے جو جس سے بولا نہیں جا رہا، اس تکلیف کو دور کریں، گلے کی خراش کو دور کر دیجئے یا اللہ پاک، اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل میں
نازیہ اندلیب کو، طلحہ کو اور اشفاق صاحب کو، عبداللہ علیہ حسین کو، شازیہ عائشہ، معظم جہانگیرہ نازیہ، محمد عمران نازیہ اور مومنہ کو جو بچی ہے عائشہ جنید کو، اللہ ان کو جو ہے اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل میں، یہ ہماری عائشہ جنید مینجمنٹ کی ہیں، اللہ بڑا کام کر رہی ہیں، ان کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائیے۔ یا اللہ ہماری ایک بہن ہے، ان کا کامہ لگا دیجئے، ان کے حالات بہترین سے بہترین کر دیجئے۔ یا اللہ جو بچیوں کی شادیاں نہیں ہوئیں ان کو لیے بہترین رشتے عطا فرما دیجئے۔ یا اللہ حفصہ، فاطمہ، جویریہ، ام حبیبہ، سدرہ، سمانہ، حفصہ سجاد، بینی، شفیفہ، مہنور، بنات سرور اور سعدیہ، نظام، فخر، عبد المدین، مہتاب، ندا، مصباح، آمنہ، امبر، صدف، ختیجہ، شائستہ، نمرہ، اللہ جتنی بھی ایک لسٹ ہے اس میں سب بچیوں کی شادی بہت بہترین اور اچھی جگہ پہ جلد فرما دیجئے، ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دیجئے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اگلے ہفتے سے انشاءاللہ ہماری کلاس 5 بجے شروع ہو جائے گی۔